ہر سیاستدان سمجھدار ہوتا ہے۔ جو بھی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت کرنے کا شوقین ہوتا ہے وہ نارمل انسان نہیں کہلا سکتا۔ وہ اپنے جیسے انسانوں سے ہٹ کر سوچتا اور جیتا ہے۔ اس کی سوچ اور رویے نارمل انسانوں والے نہیں ہوتے، لہٰذا اسے نارمل نہیں کہا جا سکتا۔ وہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک نوکری نہیں کرے گا یا بیوی بچوں کی اسے زیادہ فکر نہیں ہوگی۔ وہ گھر والوں کو کبھی کبھار شکل دکھائے گا اور انہیں بتائے گا کہ وہ کتنی مصروف زندگی گزار رہا ہے اور اسے دراصل اپنے بچوں سے زیادہ قوم کے بچوں کی فکر ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بچوں کی تو بقول آپ کے فکر نہیں ہے، تو آپ کو دوسروں کے بچوں کی فکر کب سے لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخی طور پر جو لوگ دوسروں کے بچوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے اپنے بچے ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ سب پر یہ بات لاگو نہیں ہوتی، کچھ انقلابیوں کے اپنے بچے بھی ترقی کرتے ہیں جیسے کہ فیض احمد فیض، تاہم کچھ بڑے لکھاریوں یا شاعروں کے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج کل میں مشہور ڈرامہ نگار اور میرے پسندیدہ ادیب اصغر ندیم سید کے خاکوں کی کتاب کا دوسرا حصہ پھرتا ہے فلک برسوں سے پڑھ رہا ہوں۔ بلا شبہ کمال کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے منو بھائی کے خاکے میں لکھا ہے کہ کیسے منو بھائی اور حبیب چالب کے بچے اس طرح آگے نہ بڑھ سکے جیسے فیض کے بچوں نے ترقی کی۔ اصغر ندیم سید کے خیال میں وہ دونوں بڑے لوگ شاید اس طرف توجہ نہیں دے پائے تھے، لیکن فیض احمد فیض تھے، وہ بھی انقلابی شاعر تھے، جو بقول ہمارے دوست شفیق لغاری چائے پیتا ہے شیر کہتا ہے اور شاعر میں کیا برائی ہے کا چلتا پھرتا ماڈل تھے، لیکن ان کی بیگم ایلس فیض نے بچوں پر توجہ دی ہوگی۔ خیر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ زرداری کو میرے بچوں کی بلاول سے زیادہ فکر کیسے ہو سکتی ہے۔ عمران خان کو لندن میں اپنے بچوں کی فکر نہیں، لیکن وہ میرے بچوں کے لیے دن رات پریشان رہتے ہیں۔ نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ انہیں مریم نواز حسین اور حسن نواز سے زیادہ میرے یا آپ کے بچوں کی فکر ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فطری طور پر ممکن ہے جب ہمارے سیاستدان ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہم سے زیادہ ہمارے بچوں کی فکر ہے؟ مان لیا وہ بہت غیر معمولی انسان ہیں اور اللہ نے انہیں بڑا دل دیا ہے اور وہ سب کی فکر کرتے ہیں، تو کیا ان کے ایکشن سے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واقعی ہمدردی ہے اور ہمیں ان پر یقین کرنا چاہیے؟ ذہن میں رکھیں یہ لوگ کوئی ولی فقیر یا درویش نہیں ہے جنہیں دنیا جہاں کی نعمتیں اچھی نہیں لگتی اور یہ سب کچھ کما کر لوگوں پر لٹا دیتے ہیں۔ مان لیا یہ فکشن ہوگا جب رومن جنرل جولیس سیزر پر لکھے ڈرامے میں شیکسپیئر ایک سین میں لکھتا ہے جہاں سیزر کو سازشیوں نے قتل کر دیا ہے، اس کی لہو لہان لاش پر اب اس کا دوست مارک اینٹنی کھڑا تقریر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے جذبات کو ابھار سکے۔ وہ کہتا ہے کہ سیزر پر اس کے قاتلوں نے الزام لگایا ہے کہ وہ آمر بننے جا رہا تھا لیکن ابھی وہ بنا تو نہیں تھا۔ سازشی کہتے ہیں کہ سیزر بہت لالچی تھا، جنگوں سے مال و دولت اکٹھی کر رہا تھا۔ اگر وہ ایسا تھا اور لالچی تھا تو پھر اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنی وصیت میں اپنی جائیداد کے باغات اور دیگر چیزیں عوام کو عطیہ کیوں کر دی تھیں؟ مطلب اس دور میں بھی سیاستدانوں یا حکمرانوں سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ لالچی یا مال کمانے والے نہ ہوں بلکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ عوام میں بانٹتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے اصول تھا کہ سیزر کی تو بیوی پر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط کام کر سکتی ہے، سیزر کی تو بات ہی نہ کریں کہ وہ کچھ غلط کر سکتا ہے۔ یہ وہ کرائیٹیریا تھا جو قدیم زمانوں میں حکمرانوں کے لیے رکھا گیا تھا۔ تو کیا ہمارے زرداری، شریف یا خان حکمرانوں کی اس تعریف پر پورے اترے؟ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ خدا نے انہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے چنا اور بادشاہ کا کام لوگوں کی جیبیں کاٹنا نہیں بلکہ دینا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں الٹا ہے کہ اپنی جیب بھر لو، اپنے خاندان کو کھلی چھٹی دے دو۔ یہی زرداری جنہیں ہمارے بچوں کی بلاول کی طرف فکر ہے، $60 ملین منی لانڈرنگ پر جنیوا میں ضبط کرا بیٹھے تھے، تو پیسے فریز کرانے والے نواز شریف تھے جب وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ زرداری نے مشرف سے NRO کر کے اٹارنی جنرل سے خط لکھوایا کہ $60 ملین زرداری کو دے دو۔ افتخار چودھری نے وزیر اعظم گیلانی کو کہا کہ وہ دوبارہ سوئس حکام کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے پیسے ہیں۔ زرداری نے گیلانی کو برطرف کرا دیا لیکن خط نہ لکھنے دیا، یہاں تک کہ بے نظیر بھٹو کو وہ نیکلس بھی سوئس حکام سے واپس لے لیا گیا جس پر ان پر مقدمہ قائم ہوا تھا۔ یہی کام نواز شریف نے کیا۔ کاروبار جو پاکستان سے شروع ہوا تھا وہ دنیا کے 5 بر اعظموں تک پہنچ گیا۔ ایک دن پتہ چلا کہ کاروبار تو اتنا پھیل چکا ہے کہ اب نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہو کر بھی اپنے بیٹے کی دبئی میں واقع کمپنی میں نوکری کر رہے تھے۔ مریم نواز نے کہا ان کے پاس لندن چھوڑیں، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی کے مطابق 84 کروڑ روپے کی جائیداد ان کے نام پر ہے۔ اس طرح عمران خان کے کاغذات نامزدگی کے ساتھ گوشواروں کو پڑھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ 2-3 برس پہلے ان کی دولت تقریباً 2-3 کروڑ تھی، اب انکشاف ہوا ہے کہ ان کی دولت میں 27 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے یہ وہ پیسہ ہے جو انہوں نے سعودی عرب سے ملنے والے تحائف بیچ کر کمایا۔ یہی عمران خان کہتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، انہیں کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ہے۔ وہ دولت کمانے سیاست میں نہیں آئے، انہیں اپنے بچوں سے زیادہ ہمارے بچوں کی فکر سیاست میں لے آئی ہے۔ اگر انہیں ہمارے بچوں کی فکر تھی جس کے لیے وہ جیل جا پہنچے ہیں تو پھر یہ 27 کروڑ بھی خزانے میں جمع کرانے چاہیے تھے تاکہ ہمارے بچوں پر خرچ ہو سکتے۔ چلیں ہمارے بچوں پر نہ صحیح کینسر ہاسپٹل یا نمل یونیورسٹی کو عطیہ کر دیتے۔ بشرا بیگم جو تحائف ساتھ لے گئیں وہ الگ ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے کوئی حساب کتاب نہیں، کیونکہ الزام لگایا گیا ہے کہ پرویز مشرف کی طرح عمران خان کے گھر بھی جہاز سے تحائف سیدھے بنگالا جاتے تھے۔ جناب پرویز مشرف کے تحائف جہاز سے آرمی ہاؤس جاتے تھے اور ان کا توشہ خانہ میں ریکارڈ نہ رکھا جاتا ورنہ پیسے دینے پڑتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان سب کو میرے اور آپ کے بچوں کی فکر ہے تو ان کے $60 ملین سوئس بینکوں میں جو رکھے ہیں یا جن کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں یا جو گھڑیاں بیچ کر کروڑوں کمائے ہیں ان میں سے قوم کے بچوں کا حصہ کہاں ہے؟ اگر وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر کے نام پر جیل جا سکتے ہیں تو پھر اپنی اندھا دھند حلال کمائی میں سے حصہ دینا کون سا مشکل کام تھا؟ یہ سب بھی تو جولیس سیزر کی طرح اپنی دولت عوام کو عطیہ کر سکتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے بچوں کی
اپنے بچوں سے زیادہ فکر کرنے کے دعوے دار اپنے جیسے انسانوں پر حکمرانی کا ترنت نشہ پورا کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے کی جان لے بھی سکتے ہیں۔